سلام کے بارے میں ابھی آج کل دنیا ڈیجیٹل دنیا ہے. اس دنیا میں ہر ایک کو جدا کر دیا ہے، ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے. ایک ساتھ بیٹھے ہونے کے باوجود ہم لوگ جدا جدا ہیں. سب اپنے اپنے موبائل جو کہ ایک دروازے کی شکل میں ہے، ہم وہاں سے انٹر ہو جاتے ہیں اور ہم فضائے مجازی میں ہوتے ہیں. ہمارے دوست احباب تمام چیزیں، راز کی باتیں اور باقی باتیں سب فضائے مجازی میں ہیں. ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دونوں ساتھ نہیں ہیں، ہم اپنے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہیں. تو اب دنیا ڈیجیٹل ہو چکی ہے، تو ابھی کچھ چیزیں ڈیجیٹل ہو چکی ہیں. مثلا سلام بھی، آپ کو صبح صبح واٹس ایپ پہ کتنے سلام ملتے ہیں. مثلا بعض لوگ جو شوقین ہیں گروپس رکھنے کے، یا انہیں تو شاید 20 25 30 100 سلام بھی ملتے ہوں گے صبح صبح. بعض لوگوں کی نیکی یہی ہوتی ہے، تعقیبات کی بجائے ایک میسیج کر لیتا ہے اور پھر 100 بندوں کو بھائی سلام دعا وغیرہ وغیرہ. مثلا کاش کہ یہ دعائیں خدا نتعال کی بارگاہ میں کرتے، چاہے وہ کسی کے بھی بارے میں ہو. تو ابھی آپ کو صبح صبح جو ہے آپ کے SMS میں یا مطلب واٹس ایپ میں یا ایمو جو بھی ہیں، جتنے میسنجرز ہیں، ان میں آپ کو سلام آ جاتا ہے تو آپ کھول لیتے ہیں. تو اس سلام کا جواب واجب ہے یا نہیں ہے؟ اگر واجب ہے تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کا جواب دو ٹائپ کر کے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر دوسرا کھولو، اس کو بھی جواب دے. آپ صبح سے شام تک بس جواب دیتے رہیں. تو یہ سوال ہے اور اس کا جواب. حضرت آیت اللہ خامنائی نے فرمایا احتیاط واجب یہ ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے. SMS میں، میسنجر میں، جو بھی میسنجر ہو، 1000 میسنجر مجھے نہیں معلوم ان کے نام کیا کیا ہیں، جو آپ کو مطلب تحریری طور پر مثلا وہ لوگ سلام بھیجتے ہیں. وائس میسیج تو کم آتے ہیں، اس میں سلام ولام نہیں کرتے یا پھر کم بھیجتے ہیں. عموماً فارورڈ ہوتے ہیں، آپ کا سلام ادھر فارورڈ کیا، اس کو ادھر، اس نے ادھر، ادھر کرتے رہتے ہیں. حضرت آیت اللہ خامنائی نے فرمایا احتیاط واجب یہ ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے. آپ بھی مثلا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ٹائپ کر کے اسے بھیج دیں. حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ پیامکی سلام کا جواب واجب نہیں ہے. پیامکی نے SMS یہ واجب نہیں ہے، تو آپ اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا در صورت ہے کہ تولید مزاحمتی نہ کنت سلام را باید پاسو گفت. اگر انسان کو جو ہے ڈسٹرب نہیں کرتا، بعض لوگ واقعاً جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں سب کو، پہلے میسیج کرتے ہیں، پھر فون کرتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں، یعنی کہ میں نے میسیج بھیجا ہے اس کو پڑھو. پھر نمبر ڈائل کرتے ہیں آپ کو، پھر وہ رنگ بجتا ہے، پھر بند کر دیتے ہیں تاکہ آپ جا کے دیکھیں. بعض لوگ مزاحمت کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں بہت زیادہ. وہ بھی کاپی پیسٹ کرتے ہیں. ضرورت نہیں ہے کہ آپ کاپی پیسٹ، کیا ضرورت آپ کہ کوئی پیج کھول دیا ادھر سے کاپی کیا ادھر پیسٹ کر دیا، ختم. کیوں کرتے ہو جب ضرورت ہی نہیں ہے؟ اب آدھا گھنٹے کی ویڈیو ہے، اب وہ بھیج دیتے ہیں کہ بھائی اس کو ایک دفعہ سنو. بل نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی ایک دفعہ ہمارے لیے بھی بھیجتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ سنو. اب سوال بھی نہیں ہے، اس کہتے ہیں اس کو ایک دفعہ سنو. بعض ویڈیو جن کو ہم پہلے کئی بار دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، دوبارہ بھیجتے ہیں. آج ان کو ملا تو آج بھیج دیتے ہیں، ہمارے لیے مزاحمت کرتے ہیں. تو انہیں بند کر دینا چاہیے، انہیں بلاک کرنا چاہیے، آرام سے بلاک کر کے رکھیں. بعض افراد ہیں جن کے شاید 8 سے 10 نمبر میں بلاک کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی فون کرتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کرتے ہیں. پھر بھی کسی نہ کسی نمبر سے فون کرتے ہیں.
یہ مزاحمت ہے۔ تو حضرت آیت اللہ مکارم نے فرمایا کہ اگر مزاحمت نہ ہو تو سلام کا جواب دینا چاہیے، مگر یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس شخص نے سلام کی نیت ہی نہیں کی ہے، وہ سلام کی نیت سے لکھا ہی نہیں ہے، فارورڈ کیا ہے، آپ کو آیا، آپ نے اس کو کہتے ہیں فارورڈ، ایک کلک پہ ادھر چلا گیا، سلام کی نیت نہیں تھی، وہ ٹوٹل میسیج آپ کو بھیجنا تھا۔ اگر یہ پتہ ہو پھر سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ شخص نے جدی طور پر، یقینی طور پر میرے لیے سلام لکھ کر بھیجا ہے، جواب دینا چاہیے، ورنہ سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ یا کچھ لوگ مزاحمت کرتے ہیں مسلسل۔ آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، خارجی آتے تھے، خارجی جو ان کے دشمن ہوتے تھے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، اور ان آیتوں میں مثلا اشارہ کنایا ہوتا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے جو حکمین کو قبول کیا تھا کہ ایک ہماری طرف سے ایک ان کی طرف سے، دونوں مل بیٹھ کر فیصلہ کریں، مثلا ایک معاویہ کی طرف سے ایک علی کی طرف، حکمین کو کیوں قبول کیا؟ خارجی اس پہ ناراض تھے، تو آ کے آیتیں پڑھتے تھے۔ آقا امیر المومنین قرات کرنا شروع کرتے تھے، پھر وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اس قسم کی آیت کی حکمین کو قبول کر کے آپ نے مثلا یہ، اس میں اشارے ہوتے تھے۔ 3 مرتبہ آقا امیر المومنین کو اپنی نماز روکنی پڑی، یعنی تلاوت قرآن کے لیے مزاحمت نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ شخص اپنی آیت مکمل کرے تاکہ پھر۔ تو بعض لوگ مزاحمت کے لیے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں آپ کو تنگ کرنے کے لیے، ان کا جواب واجب نہیں ہے۔ مثلا بار بار آپ کو کہ السلام علیکم، پھر آپ وعلیکم، پھر السلام علیکم، پھر السلام علیکم، یہ پھر جو ہے وہ سلام نہیں ہے، یہ پھر مزاحمت ہے، ان کا جواب واجب نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ واٹس ایپ پہ اور ان پہ بہت زیادہ مزاحمت کرتے ہیں، بس ادھر سے ملا بھیجتے رہتے ہیں مسلسل۔ تو حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ پیامکی SMS والے سلام کا جواب واجب نہیں ہے، اور آیت اللہ مکارم نے فرمایا اگر مزاحمت کرنے والا نہ ہو تو آپ کو سلام کا جواب دینا چاہیے۔ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا بنابر احتیاط سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آیت اللہ ہادوی تہرانی نے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا چاہے وہ کتبی ہو یا شفاہی، کتبی یعنی تحریری صورت میں، شفاہی یعنی وائس میسیج ہو، دونوں صورتوں میں واجب ہے، مگر یہ کہ نزد عقلاء یا عرف میں، اس جگہ کے عرف میں جو ہے ارسال جواب بمنزل پاسخ سلام، اب یہ کہ لکھ کر بھیجنا ہی جواب حساب ہوتا ہے، تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ وہی لکھ کر بھیج دیا کافی ہے۔ تو لہٰذا احتیاط یہ ہے کہ انسان ایک وعلیکم السلام کہے صحیح، یا اپنے میسنجر میں ایک وعلیکم السلام بنا کر رکھے کہ جیسے آگے اس کو کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے پھر اس کو یا بول دیں کہ بھائی آئندہ اس طرح سے جو ہے مفت میں اتنی زیادہ سلام نہ بھیجا کریں، اگر آپ کو سلام ہی کرنے بولے فون کریں مجھے پھر سلام کریں نہ کہ بہرحال۔ تو یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔